بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات ذی وقار، اللہ کے فضل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ اخلاص پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے۔ ایک نیت ایسی چیز ہے کہ یہ بندے کے عمل کو معراج تک بھی پہنچا سکتی ہے، اور نیت ایک ایسی چیز ہے جو بندے کے عمل کو ہمیشہ کے لیے ضائع کروا سکتی ہے۔ نیت کا عمل دخل بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ انہوں نے اپنا مکان تعمیر کروایا اور اس کے اندر ایک روشن دان رکھا۔ کیا رکھا؟ روشن دان رکھا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ روشن دان تو نے کس لیے رکھا ہے؟ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میں نے اس لیے رکھا ہے کہ یہاں سے تازہ ہوا آتی جاتی رہے گی، کراسنگ ہوتی رہے گی۔ اب دیکھنا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیسے نوازا۔ حضور نے ایسا جملہ عطا فرمایا کہ اس ایک چھوٹے کی عمل کی وجہ سے ثواب میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے، اور بندے کو یہ جو ہوا ہے، کراسنگ ہے، یہ بھی مل جاتی ہے۔ سادہ سا مطلب یوں سمجھ لیں کہ جب بندہ دین کی طرف لپکتا ہے نا تو پھر دنیا خود بخود آ جاتی ہے، اور جب بندہ دنیا کی طرف لگتا ہے دنیا تو مل جاتی ہے لیکن دین اس کو نہیں ملتا۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو یہ نیت کر لیتا کہ اس سے اذان کی آواز آئے گی، اس سے اذان کی آواز آئے گی، اذان کی آواز بھی آتی رہتی، تجھے ثواب بھی ملتا رہتا اور تازی ہوا بھی آتی رہتی، کیونکہ تازہ ہوا نے تو آنا جانا ہی تھا۔ جب روشن دان رکھ دیا گیا ہے تو تازہ ہوا نے تو آنا جانا ہی تھا نا۔ تو فرمایا تجھے ثواب بھی ملتا رہتا، نیکیاں بھی ملتی رہتی، اور تازہ ہوا بھی آتی جاتی رہتی۔ یہ ہے جب بندہ اپنی نیت کو خالص کر لیتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے کر لیتا ہے، دین مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر لیتا ہے، تو پھر اس کو دین بھی مل جاتا ہے اور دنیا بھی اس کے قدموں میں آ جاتی ہے۔ لیکن جب بندے کا مقصد دنیا کا حصول ہو تو دنیا تو مل جائے گی لیکن دین میں سے کوئی حصہ اس کو ملنے والا نہیں۔ دوسری حدیث پاک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہاری شکلوں کی طرف نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے اموال کی طرف نہیں دیکھتا، یعنی مالوں کی طرف بھی نہیں دیکھتا، اللہ تمہارے سٹیٹس بھی نہیں دیکھتا، یہ چودھری ہے، یہ ارائی ہے، یہ مار صاحب ہے، یہ بٹی ہے، یہ فلاں ہے، یہ گجر ہے، فلاں۔ اللہ کو ان چیزوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کیا دیکھتا ہے؟ اللہ تمہارے دل کی پاکیزگی کو دیکھتا ہے، دل کی ستھرائی کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے کہ تمہارے اندر کیا ہے۔ جب تم کوئی عمل کر رہے ہو، نماز پڑھ رہے ہو، زکوٰۃ دے رہے ہو، صدقات و خیرات کر رہے ہو، تم تہجد ادا کر رہے ہو، تم وہاں پہ اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے ہو، تم دین کا واعظ و نصیحت کر رہے ہو، تم لوگوں کی اصلاح کر رہے ہو، تمہارا مقصد کیا ہے؟ اگر تمہارا مقصد تمہارا دل اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر اللہ کی رضا بھی مل جائے گی
دنیا بھی تمہارے پاس آ جائے گی۔ اگر تمہارا مقصد صرف دنیا کو راضی کرنا ہے پھر دنیا تو مل جائے گی، رب کائنات کی طرف سے کوئی اجر نہیں ملے۔ اس لیے صاحبوں کوئی بھی عمل کرے، مسجد کی خدمت کرے تو اس میں اخلاص ہونا چاہیے۔ دکھلاوے کے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ دو صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ یار میں اس لیے دکھلاوا کر دیتا ہوں کہ چلو میرا اعلان سن کے یا میری طرف دیکھ کے کوئی دوست اور شامل ہو جائیں، یہ تو جائز ہے، یہ جائز ہے، کیونکہ میری نیت کے اندر فطور موجود نہیں۔ لیکن اگر میری نیت کے اندر یہ آ جائے ہاں میں تو بڑھ چڑھ کے حصہ لوں، نہ کوئی اور لے یا نہ لے، میرا نام تو بولنا چاہیے، میرا توطیب بجنا چاہیے، لو جی یہی سخاوت میرے اور آپ کے لیے وبال بن کے رہ جاتی ہے۔ یہ جو ہر کل اجتماعی شادیوں کا موقع ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے، اچھی بات ہے، اجتماعی شادیاں کرنی چاہیے، لوگوں کی جو ایک مفلسی ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے، لیکن اس میں ایک ڈرامہ رچایا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دیکھیں 3 موقع ہوتے ہیں جب بندہ مہمان خصوصی ہوتا ہے۔ کتنے موقع؟ 3۔ نمبر 1 جب بندہ پیدا ہوتا ہے تو ہر بندہ اس کو دیکھنے کے لیے آتا ہے۔ نمبر 2 جب اس کی شادی بیاہ ہوتی ہے، جب دولہا بنتا ہے یا دلہن بنتی ہے تو دلہن کو اس کی سہیلیاں دیکھنے کے لیے آتی ہیں اور دولہے کو اس کے دوست احباب کزن وغیرہ اس کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ نمبر 3 جب بندہ آخری چارپائی پہ لیٹتا ہے تو تب اس کی زیارت کی جاتی ہے۔ اچھا ہوتا کیا ہے؟ مولانا رضا صاحب مصطفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ فرماتے ہیں مجھے ان چیزوں سے بڑی نفرت ہے، لیکن ایک دفعہ دوست مجبور کر کے لے گئے تو ہوا کیا، جو دلہنے تھیں یا دولہے تھے ان کو لائن میں نیچے بٹھایا ہوا تھا، اور خود جو چودھری صاحبان تھے جو شادی بیاہ کر رہے تھے وہ جناب والا خود کرسیوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میں نے کہا یار آج تو یہ تکریم کے لائق تھے، آج تو یہ تعظیم کے لائق تھے، آج تو یہ مہمان خصوصی تھے، لیکن کیا ان کی غربت کی وجہ سے ان کے اعزاز سے ان کو ہٹا دیا۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ ہم دوسروں کی عزت نفس کو مجروح کرتے ہیں، یہ اخلاص نہیں ہے۔ وہ کسی نے بڑی پیاری بات کی تھی، اللہ اکبر اللہ اکبر، بڑی پیاری بات ہے اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے۔ وہ کہتا ہے میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، تیری دولت نے تیرے عیبوں کو چھپا رکھا۔ میری غربت نے اڑایا میرے فن کا مذاق، میں غریب ہوں نا، میں مفلس ہوں، میرا یہ قصور ہے نا، مجھے بھی تو غریب اللہ نے بنایا، تجھے بھی تو امیر اللہ نے بنایا، اسی رب نے تجھے امیر بنایا، اسی رب نے مجھے غریب بنایا، یہ اس کی تقسیم ہے، لیکن ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر سمجھنا ہے تو اس انداز میں سمجھے۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کا جب وصال ہوتا ہے، جب آپ کو غسل دینے لگتے ہیں تو آپ کی کمر پہ بڑے موٹے موٹے نشان موجود ہیں۔ لوگ باتیں کرنے لگے اتنے وقت کے امام اور ان کی کمر پہ اس طرح کے نشانات۔ خادم نے کہا خبردار، اگر امام کی عزت کا مسئلہ نہ ہوتا تو کبھی نہ بتاتا، یہ ان بوریوں کے نشان ہیں جو امام زین العابدین رات کے اندھیرے میں لوگوں کے گھر پہنچایا کرتے تھے، راشن پہنچایا کرتے۔ امام صاحب کا جب وصال ہوا تو کتنے 100 گھروں کو علم ہوا کہ ہمارے گھر کا چولہا زین العابدین کی وجہ سے جل رہا تھا۔ یہ اخلاص پیدا کرے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک مجھے اور آپ کو اخلاص کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔